جی ناظرین السلام علیکم۔ بڑی خبر تو یہی ہے کہ فائنانس بل منی بجٹ پاس ہو گیا، اسٹیٹ بینک ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ بھی اپروو ہو گیا۔ اپوزیشن نے شور شرابہ کیا لیکن حکومت کے نمبر زیادہ تھے اور اس کے بعد حکومت نے بڑی کامیابی سے یہ بل اور یہ قوانین پاس کرا لیجئے۔ یہ وہ قوانین ہیں یا یہ وہ آرڈیننسز ہیں یا ترامیم ہیں یا منی بجٹ ہے جس پر حکومت خوشیاں نہیں منا سکتی، مثلا وہ اس کو اپنی فتح نہیں قرار دے سکتی۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اپوزیشن پر جو گالم گلوچ ہوتی ہے وہ تو ضرور ہوگی، لیکن بہت کم اور بہت ہی کوئی ڈھیٹ وزراء ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے، اس لیے کہ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ نہ صرف حکومت کی ناکامی ہے بلکہ پورے پاکستان کی ناکامی ہے۔ یہ لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ کے بعد سب سے بڑی پاکستان کی شکست یہ جو اسٹیٹ بینک بل ہے اس میں جو ترامیم منظور کی گئی ہیں، اس لیے کہ جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی انگریزوں کے ساتھ اور انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا غلبہ پورے بر صغیر پر جمانا شروع کر دیا تھا، اسی طرح اب اسٹیٹ بینک بھی ایک ایسی ادارہ ہو گیا ہے جس پر حکومت کا کوئی بس نہیں چلے گا۔ حکومت کا کیا، وہ جو حکومت کے پیچھے چھپے ہوئے ادارے ہیں ان کا بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ یہ بل پاس کرنا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ پیسے بالکل ختم ہو چکے تھے اور مختلف لوگوں کو فون کرا کے جو کہ اب جان چھڑانا چاہتے ہیں تحریک انصاف سے، اس کے باوجود ان کو فون کرا کے منت ترلے کر کے دھمکی دھونس دے کے یہ کہا گیا کہ آپ یہ بل بس پاس کرا دیں۔ اب بل پاس ہو جائے گا تو اب تھوڑے سے پیسے $1 ارب ہمارے پاس آ جائے گا۔ $1 ارب اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی، وہ آ جائے گا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک یہ نظام چلے گا، لیکن اس نظام کو چلانے کے چکر میں ہم نے اس ملک کا پورا معاشی نظام اب تباہ کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ملک اب IMF کو گروی رکھ دیا ہے۔ کل جب یہ بل پاس ہو گیا، ہو ہی جانا تھا ظاہر ہے، تو فون آگے تھے اور سارے مان رہے ہیں فون آگے تھے، تو پھر ٹاک شوز میں بڑی دلچسپ بحث ہوئی۔ جتنے بھی ٹاک شوز ہوئے اس میں بجائے اس کے کہ یہ بتاتے کہ حکومت نے ایک ظالمانہ، فاسقانہ، مجرمانہ بل منظور کرایا ہے، زیادہ تر ٹاک شوز میں گفتگو یہ رہی کہ بھائی اپوزیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ اپوزیشن اگر چاہتی تو اس بل کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر سکتی تھی، اپوزیشن اگر چاہتی تو یہ بل نامنظور ہونے دیتی، اپوزیشن چاہتی تو مزید ہنگامہ ہو سکتا تھا، ملک میں آگ لگ سکتی تھی، لیکن اپوزیشن نے یہ بل منظور ہونے دیا۔ مجھے اس گفتگو سے بڑی حیرت ہوئی کہ مثلا آپ حکومت نے اتنا ظالمانہ کام کیا ہے اور الزام اپوزیشن کو دیا جا رہا ہے، اور پھر اس اپوزیشن کو جو بیچاری سینٹ میں اپنی اکثریت ہونے کے باوجود اپنا چیئرمین سینٹ نہیں منتخب کرا سکی، اس اپوزیشن کو الزام دیا جا رہا ہے جس کے تقریباً تمام ہی اہم لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح نیب کی جیلوں میں کوئی سال، کوئی 6 مہینے جا چکے ہیں۔ اس اپوزیشن کو الزام دیا جا رہا ہے جس کے خلاف ایک پورا میڈیا تیار کیا گیا اور وہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ اپوزیشن کے نقطۂ نظر کو کب منظر عام پر لانا ہے، کتنا منظر عام پر لانا ہے، کیسے منظر عام پر لانا ہے۔ اتنی مظلوم اور بیچاری اپوزیشن کو الزام دینا ٹھیک نہیں۔ یہ اسی طرح کی بات حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے، حکومتی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی اپوزیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ ایک آدمی کسی کا سر پھاڑ دے اور الزام اس شخص کو دیا جائے جو یہ منظر دیکھ رہا تھا، اسے کہا جائے کہ چونکہ آپ بچانے نہیں آئے اس لیے بہت خون بہہ گیا۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو سر پھاڑ رہا ہے عوام کا وہ حکومت کا ہاتھ ہے۔
یہ سب کچھ کیا دھرا حکومت کا ہے، اس میں اپوزیشن کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو یہ بحث بہت ہی لایانی ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے کہ اپوزیشن نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ یہ ظلم تو حکومت نے کیا ہے، اور جشن بھی تھوڑا بہت کچھ لوگوں نے منایا ہے، اور یہ جشن ابھی وقتی ہے۔ تھوڑے دنوں میں جو حالت ہونے والی ہے عوام کی، جو مہنگائی بڑھے گی، جو پتہ نہیں 140 اشیاء ہے ان کے اوپر ٹیکس بڑھے گا، تو پھر یہ عوام جو ہیں اپوزیشن کو نہیں کوسیں گے۔ یہ عوام جو ہیں نواز شریف شہباز شریف کو گالیاں نہیں دیں گی۔ اس عوام کی گالیوں کا مرکز تحریک انصاف کے رہنما وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کے وزراء ہوں گے۔ اور مثلا یہ کس طرح اس بات پر فخر کر سکتے ہیں، خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں؟ کوئی اور موقع ہوتا تو یہ بڑا جیت کا جشن مناتے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، جب عمران خان امریکہ کا دورہ کر کے پاکستان آئے تو انہوں نے ایسے استقبال کیا جیسے ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں۔ تو پھر یہ ایک بل منظور ہوا، حکومت کی فتح ہوئی، تو اس کا جشن کیوں نہیں منا رہے؟ اب ڈھول کیوں نہیں بجا رہے؟ اب بھنگڑے کیوں نہیں ڈال رہے؟ اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ یہ حکومت، یہ بل پاس کرانا حکومت کی اپنی بہت بڑی شکست ہے، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا اندازہ حکومت کو بھی ہے۔ یہ بس وہ جو ہے نا، یہ اس طرح کی حالت ہے کہ جب کوئی بیکاری آپ کی گاڑی کے شیشے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 100 روپیہ لوں گا، اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس جو چند روپوں کے سکے ہوتے ہیں وہ لے کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم آئی ایم ایف کے سامنے ہم اپنے مطالبات کچھ بھی کریں، شوکت ترین صاحب، حماد اظہر صاحب کچھ بھی کہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری معاشی حالت اب اس حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے عبرتناک حد تک خراب ہو چکی ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں جو ٹیکسز کا بوجھ عوام پر پڑنے والا ہے، عوام کی چیخیں نکل جائیں گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان نے اپنا صرف ایک وعدہ پورا کیا ہے، اور وہ وعدہ تھا کہ میں انہیں رلاؤں گا۔ ان کا مطمع نظر اس وقت اپوزیشن تھی، لیکن ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن تو کیا، پورے پاکستان کو آنسوؤں سے رلا دیا، اور لوگ جو ہیں اب بڑی خوشی و خضوع سے جھولیاں اٹھا کر اس حکومت کے جانے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ کل جو پرویز خٹک صاحب نے کیا وہ جو ہے بہت سنگین معاملہ تھا۔ پرویز خٹک صاحب جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہوا کس طرح کی چل رہی ہے، اور یہ بہت زیادہ انتظار ہو رہا تھا اس بجٹ کے پاس ہونے کا۔ اس کے بعد دیکھیے گا تحریک انصاف میں سے بہت سارے پرویز خٹک پیدا ہوں۔